وادی کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کی دلکش وادیاں حسن کا لاسانی نمونہ ہیں اور اس کی بلند و بالا پہاڑیاں قدرت کی صناعی کا بہترین شاہکار ہیں۔ اگر اس دل فریب مقام پر تعلیمی ادارہ ہو تو اس تعلیمی ادارے میں تعلیمی سرگرمی کی بات ہی جدا ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں راجوری میں دھنوری میں واقع بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی، جو بہت ہی پرفضا مقام پر واقع ہے۔ جموں اور کشمیر میں تعلیمی سرگرمی کا جاری رکھنا چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پر سرحدوں اور شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر اکثر تعلیمی سلسلہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایسے میں ایک یونیورسٹی ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، جو راجوری کے دھنوری میں واقع ہے۔ یہاں کا ماحول طلبہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ حسین وادیاں اور پرفضا مقام طلبہ کی تعلیم کے لیے بہت خاص ہیں۔ کالج میں تعلیم کا ماحول اور اساتذہ کے پڑھانے کا انداز بہت ہی عمدہ ہے۔ کالج میں طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا بھی پورا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کالج کے اندر دوستانہ اور تعلیمی ماحول ہے جو باہر کی دنیا سے بالکل منفرد اور نرالا ہے۔ یہاں پہ سبھی بچے الگ الگ ریجن سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لداخ سے، شہرہ سے وغیرہ، جموں سے، ادھم پور تک سے آتے ہیں۔ سر یہاں پہ کوئی ایسا ویسا پنگا نہیں ہے پولیٹکس وغیرہ کا، سب اچھی طرح سے رہتے ہیں فرینڈلی ماحول میں۔ سر نہ کوئی اتنا کوئی ڈر خطرہ ہے ہم کو یہاں پہ پڑھنے کا، سب کچھ اچھا ہے یہاں پہ، فیسلٹی اوکے ہے، ٹیچرس بھی اچھے ہیں، ہم کو ایک دم پڑھنے کا سب کچھ ٹھیک ہے سر یہاں پہ۔ بہت بچے جموں سے بھی آتے ہیں، لداخ سے بھی آتے ہیں، ایون LOC سے بھی کچھ بچے آتے پڑھنے کے لیے۔ ہم بالکل اچھے ماحول میں ہیں، ان سے بالکل دوستی قائم کی ہوئی ہے ہم نے، اچھی طریقے سے ہم رہتے، ایک اچھی کمیونٹی ہم نے یہاں پہ پیدا کی ہے، اچھی طریقے سے رہتے اور آگے بھی ایسے ہی رہتے رہیں گے۔ بہت زیادہ فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہے۔ لیبز میں بھی ہمیں ہر ایک کٹ الگ الگ اسٹوڈنٹ کو اپنا اپنا کٹ ملتا ہے جس پہ ہم الگ الگ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، اور ہمیں اسمارٹ کلاس رومز یہاں پہ پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ کمپیوٹر لیبز بھی بہت اچھے ہیں، ہر ایک سسٹم پہ ہم پروگرامز کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں کے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں، فیکلٹی جو آئی ہے ٹیکیو کی وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے، اس نے ہمیں بہت سارے فیسلٹیز پرووائڈ کیے ہیں، اسمارٹ کلاس رومز اور اسٹارٹ اپ سیل، اور جو ہمارے یہاں یونیورسٹی کا یہ اکیڈمک کیلنڈر ہے وہ ایز پر رول چلتا ہے، ہمیں کوئی ڈسٹربنس نہیں آتی ہے، ہم اچھے سے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماحول ہے بہت اچھا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کے، ہر پورے خطے کے، جموں کشمیر اور ہر جگہ ان پرٹیکولر راجوری اور پونچھ ریجن کے ہر جگہ کے بچے یہاں پر ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ کالج کا نظارہ بہت ہی دل فریب ہے۔ بلندی سے کالج کی جانب دیکھنے پر یہ نظارہ بہت ہی خوش کن اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ کالج کے اساتذہ بھی کالج کے اس تعلیمی ماحول کو برقرار رکھنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کالج کے ڈین اکیڈمک افیئرز کا کہنا ہے کہ ہم نے کالج میں بہترین تعلیمی ماحول کو قائم رکھنے کے لیے ایک سسٹم بنا رکھا ہے جس کا کام تعلیمی ماحول کے ساتھ نظم و نسق کو بھی برقرار رکھنا ہے اور طلبہ کی ہر ممکن مدد کرنا ہے۔ چانسلر صاحب نے اس بات کا بہت دھیان رکھا کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بہت کلوز انٹریکشن ہو۔ اسٹوڈنٹس کی اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر ایک بہت ہی اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے۔ ہاسٹل کے لیول پر یہاں پر چیف وارڈن ہیں، ڈپارٹمنٹ کے لیول پر یہاں پر HODs ہیں، ان HODs کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ڈین آف اسکولس ہیں، ان تمام ڈین آف اسکولس کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ڈین آف اکیڈمک افیئرس ہیں، اور اوور آل کوآرڈینیشن کے لیے یہاں پر وائس چانسلر صاحب ہیں۔ اور ہم لوگ اس بات کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہر لیول پر ہم بچے سے انٹریکٹ کریں، اس کی کسی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی ہو تو اس پریشانی کو ہم جانیں اور اس پریشانی کا ہم اس کو کوئی نہ کوئی امیڈیٹ سلوشن دیں۔ اس وجہ سے یہاں پر ماحول بہت خوشگوار ہے۔ پڑھائی کے علاوہ ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز، پڑھائی کے علاوہ ہمارے اسپورٹس میں بھی بچے بہت نمایاں طور پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کالج کی بہترین کارکردگی کی مانیٹرنگ ورلڈ بینک بھی کرتا ہے اور ورلڈ بینک اس کے لیے ایڈ بھی دیتا ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنی مانیٹرنگ میں 20 یونیورسٹیوں کا انتخاب کیا تھا
جس میں سے ایک بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بھی شامل ہے اور جس کے لیے ورلڈ بینک نے اضافی ایڈ کروڑوں روپے کی شکل میں دیا ہے۔ ورلڈ بینک بھی اس کی بہت کلوز مانیٹرنگ کرتی ہے اور ان کے 7 پیرامیٹر ہیں جس پیرامیٹر کے بیس پر وہ ہر انسٹیٹیوشن کی ریٹنگ دیتے ہیں، اور یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ 180 ٹکو فنڈنگ انسٹیٹیوشنز میں انہوں نے 20 انسٹیٹیوشن ایسے چنے کہ جو بہت ہائی پرفارمنگ انسٹیٹیوشن تھے، اور ان 20 انسٹیٹیوشن میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی واز ون امانگ دوز 20 انسٹیٹیوشنز، اور اس کو ریوارڈ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں پھر 1 کروڑ کی ایڈیشنل گرانٹ دی، اور اس گرانٹ کے یوٹیلائزیشن کے بیس کے بعد اور ان پیرامیٹرز میں ہمارے سکسیسفلی پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد انہوں نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو مزید 1 کروڑ کی اور گرانٹ دی۔ یہ تو اس طرح سے جو گرانٹ ہماری انیشلی 10 کروڑ روپے کی تھی، آج کی ڈیٹ میں وہ گرانٹ ہماری 12 کروڑ روپے کی ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول سے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہم اب ریسرچ پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ہماری یونیورسٹی میں بہتر تعلیمی ماحول کے لیے عمدہ اساتذہ کی ایک محنتی ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ ابھی کالج میں گورنمنٹ ایجنسی کی مدد سے تقریباً 38 پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، یونیورسٹی کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اور یہ میرے بتانے کا نہیں ہے بلکہ جو لوگ یونیورسٹی میں پہلے آئے ہیں اور پھر وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد یونیورسٹی میں جب دوبارہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ڈائنامک سسٹم ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو آگے لے جانے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے اندر جو ایک میجر تبدیلی ہے وہ تبدیلی یہاں کی ریسرچ کی نسبت سے ہے۔ یونیورسٹی اور کالج میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کے پروگرام ہوتے ہیں، کالجز میں وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ کو اہمیت دی جائے، کیونکہ اس سے ہی یونیورسٹی کی ویزیبلٹی دوسری جگہوں پر کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے وہ پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، جتنے نئے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں وہ سب پی ایچ ڈی ڈگری کے ساتھ ہیں، بڑے کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر اس وقت تقریباً 38 ایکسٹرا میورل پروجیکٹس ڈفرینٹ گورنمنٹ ایجنسیز کے چل رہے ہیں۔ تعلیم تو انسان کے لیے بہت ہی بہتر اور قیمتی شے ہے، اور تعلیمی ادارے اگر کسی پرفضا اور حسین اور خوبصورت مقام پر ہوں تو وہاں کی تعلیم واقعی بہت بہترین اور شاندار ہو جاتی ہے۔ ہریالی اور صحت بخش مقام تعلیم کے لیے شاندار مواقع پیدا کرتے ہیں، اور ضلع راجوری کے دھنورا کی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اس کی بہترین مثال ہے۔ زی سلام کے لیے محمود فیصل کی رپورٹ۔ شری نگر کے پرے پورہ علاقے میں ایک نوجوان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کی اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوانوں کے سول سروسز میں کم انرولمنٹ کو لے کر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس دوران جموں کشمیر پولیس کی خاتون پولیس آفیسر اور دیگر ایکسپرٹس نے شرکت کر بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور سول سروس ایگزام میں کامیابی کے لیے 12ویں کے بعد سے کی تیاری کرنے کا مشورہ دیا۔ دیکھیں، اس وقت ایڈمنسٹریشن میں کشمیر کے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 سال سے کوئی بھی بچہ سول سروس کوالیفائی نہیں کر پایا۔ یہاں کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ بچوں کی کوچنگ جو ہے اس کا پیٹرن وہی کریں جو اچھے کوچنگ سینٹرز میں اس وقت ٹرینڈ چل رہی ہے۔ اس تعلق سے جو ہمارے بچے 12th کوالیفائی کرتے ہیں، 12th کے بعد ہم آپ کو ان بچوں کو سول سروس کے لیے بھی تیار کیا جائے تاکہ ساتھ ساتھ ان کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو، اور گریجویشن کے بعد یہ IAS کوالیفائی۔ آئی ہوپ یہ کوچنگ سینٹر ان کو ہیلپ کرے گا یہاں پہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں۔ ایون میں نے ابھی بولا ان کو کہ میرے بیچ میں بھی کشمیر کے اسٹوڈنٹس تھے 2، ایک شری نگر کے ہی، ایک اننت ناگ کے، جو یہاں سے ہی پریپیئر کیے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آئی جسٹ وش دیم بیسٹ۔
पुंछ जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ हॉस्टलों में रहकर तालीम हासिल करने वाली बच्चियों को जदीदी सहूलत मुहैया कराने की गरज से बाल आश्रम, नारी निकेतन पुंछ और नारी निकेतन मेंढर, गर्ल पहाड़ी हॉस्टल और डिग्री कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के लिए 7 वॉशिंग मशीनें तकसीम की गई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें कसीर तादाद में मुख्तलिफ इदारों में रहने वाली तलबात और उनकी असातिज़ा ने हिस्सा लिया और इस तकरीब की सदारत ICDS अफसर एंड वार्डन गर्ल पहाड़ी हॉस्टल जहांगीर हुसैन ने की, जबकि DDC राहुल यादव इसके मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर DDC ने कहा कि आप लोगों को भी जदीद सहूलतें मुहैया हों, इसके लिए इंतजामिया कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज आपके लिए ये वॉशिंग मशीनें दी जा रही हैं ताकि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इंतजामिया की जानिब से वॉशिंग मशीन दिए जाने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। जो आज का प्रोग्राम था, बेसिकली डिप्टी कमिश्नर साहब ने, राहुल यादव साहब ने कुछ चंद दिन पहले मुझे बुला के पूछा कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बच्चियों को कुछ देना चाहते हैं, तो आप ही सुजेस्ट कीजिएगा कि इनको हम क्या चीज़ दें ताकि बच्चियों के यूज़ में आए और बच्चियों का टाइम बचे और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो तवज्जो दे सकें। तो मेरे जहन में यही चीज़ आई कि वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चियों का टाइम जो है कंजम्पशन बचा सकती है। तो मैंने प्रपोज़ किया और DC साहब का हम तहदिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सारे गर्ल्स हॉस्टल्स में, चाहे पहाड़ी हो, गुजर हो, चाहे GDC का हो या नारी निकेतन मेंढर का हो, तो उन्होंने सारी बच्चियों को जो है हर हॉस्टल में 2-2 वॉशिंग मशीन्स प्रोवाइड की हैं। जम्मू में अहमदिया मुस्लिम तंजीम की जानिब से अमन और तरक्की का पैगाम देते हुए सिंपोजियम मुनक्किद किया गया। इस सिंपोजियम में हर तबके के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान तकरीर करने वालों ने कहा कि मौजूदा वक्त में अमन के पैगामात को आम करना बेहद ज़रूरी है। इंडिया में भी हम जो यहाँ के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पीस सिंपोजियम्स कर रहे हैं। जम्मू में हमारे 6th पीस सिंपोजियम है जो हम आज कर रहे हैं। हमारा काम है दुनिया को समझाना, हमारा काम है कोशिश करना, ऐसे लोग पैदा करना जो अमन और शांति के लिए कोशिश करेंगे। उसका असर कितना होता है वो तो मुस्तकबिल ही बता सकता है। इस वक्त जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसमें हम यूथ को भी बुलाते हैं, इसमें हम सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोगों को भी बुलाते हैं, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोगों को, जितने भी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको हम इस प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ एक फोरम देते हैं जहाँ से वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे वो ये मिल बैठ के सोच सकते हैं कि हम दुनिया में कैसे अमन कायम कर सकते हैं और कैसे एक सुकून और अमन का माहौल दुनिया में बना सकते हैं। गांधरबल में डिग्री कॉलेज के लिए बनाई जा रही नई इमारतों की वजह से यहां के मशहूर महाराज बाग में वाकई चिनार के दरख्तों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसको लेकर मकामी लोगों ने एतराज जताया है और उसको लेकर नुजहत हमीद जो कि वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में भी PIL दायर की हुई है। नुजहत का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद दरख्तों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सदियों पहले कश्मीर आए चिनार ने यहाँ की आबो हवा में अपना डेरा जमा लिया। चिनार ऐसे तो ईरान का था, लेकिन वक्त के साथ साथ चिनार कश्मीर की हंसी वादियों में भी बस गया। अब चिनार भी कश्मीरियत की एक पहचान बन गया है। चिनार पंडितों, डोगरों, सिखों, सूफियों और कश्मीरियों की नई पीढ़ियों के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का गवाह रहा है। दहशत के साए में भी चिनार हवाओं के जरिए दूर दूर बैठे सयाहों को पैगाम भेजता रहा कि इस दहशतगर्दी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सयाह जब भी वादी की सैर पर आए, इसी चिनार के पत्तों ने खुद को उनकी राहों में बिछाया। आज वही चिनार खुद को बचाने की कोशिश में है। गांधरबल के मशहूर महाराजा बाग के चिनार के दरख्तों को नुकसान पहुंच रहा है। गांधरबल के जो महाराज बाग है, चिनार बाग, उसकी चिनारों को सरेआम तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इस बाग के पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद हम अगर चिनार की बात करेंगे, चिनार हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी निशानी है और हमारा हेरिटेज है। लेकिन आज ये फिर से खड़े हो गए इन चिनारों को नुकसान करने के लिए। जानकर नहायत ही ताज्जुब होगा कि 1970 की दहाई में यहाँ गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट्स आइडेंटिफाई किए थे उनमें गांधरबल भी एक था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ गांधरबल में ये जो चिनार बाग है, जो महाराजा बाग के नाम से भी मशहूर है, उसमें 101 चिनार लगाए गए थे। ये उस वक्त महाराजा हरि सिंह के ज़माने में लगाई गई है कि हुकूमत वक्त ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل بیٹھ کر یہاں ڈگری کالج کی تعمیر شروع کی، اور ڈگری کالج کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہی گاندربل میں جتنے بھی یہ چنار تھے ان کا بھیڑا گرک کر دیا، اور یہ اپنی منمانی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جو بھی چاہتے ہیں، جو چنار چاہتے ہیں کاٹ دیتے ہیں۔ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس وقت بھی چناروں کی کٹوتی ہو رہی ہے، جس سے اگر رہی صحیح کوئی ثقافت، کوئی خوبصورتی اس باغ کی، اس چنار باغ کی ہے، وہ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ دراصل چنار باغ علاقے میں واقع گورنمنٹ ڈگری کالج کے لیے نئی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اس کے لیے چنار کے درخت کاٹنے پڑ رہے ہیں، جس کو لے کر مقامی وکیل نجاحت حمید نے عدالت میں PIL ڈالی۔ معاملہ اب بھی کورٹ میں ہے، لیکن تب تک چنار کے درختوں کو کاٹنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ روک کے بعد درخت تو نہیں کاٹے جا رہے، لیکن کنسٹرکشن کے کام کے لیے زمین کھودی جا رہی ہے، جس سے درجنوں چنار کے درخت متاثر ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ہسٹری، کلچر کی حفاظت نہ کریں، اس قوم کا مستقبل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ As I'm talking of chinar trees here in Ganderbal, Vanipora, Salura, Ganderbal. آپ دیکھ رہے ہیں جو چنار ہیں یہ ہمارے اسٹیٹ میں پایا جاتا ہے، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں۔ تو انفارچونیٹلی جو ہمارا یہاں پہ چنار باغ صدیوں سے پریزنٹ ہیں وہ اس ٹائم خراب ہوتا جا رہا ہے، ان دی سینس کہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج گاندربل کی وجہ سے کنسٹرکشن بلڈنگ ہو رہی ہے۔ As I am Advocate Nujat Hamid, I have filed a petition wherein it has been highlighted that the royal chinar trees are facing an onslaught on the hands of the government department, which are bound to be protected under Section 36 of Jammu and Kashmir Specified Preservation and Trees Act, as well as in Land Revenue Act. گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذاتی مداخلت کر کے اس ناسور کو ختم کرے، اس بدعت کو ختم کرے، اور جو یہ نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو بچائے، کیونکہ یہ جو چنار ہے، چنار ایک تاریخی درخت ہے کشمیر میں، جس سے خاص کر موسمی خزاں میں چنار کی اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ پورے ورلڈ میں اس خوبصورتی کو کہیں اور بھی آپ کسی بھی جگہ پر، دنیا کی کسی بھی جگہ پر اونلی ان کشمیر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مقامی باشندوں کو تعلیمی اداروں کو فروغ دیے جانے سے اعتراض نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ چنار کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ عبدالاحد بتاتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں سرکار نے جتنے بھی ہیلتھ ریزورٹ بنائے تھے ان میں گاندربل بھی شامل تھا، وجہ یہاں کے چنار باغ تھے۔ عبدال کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم اور انتظامیہ مل کر چنار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس وقت، چنار باغ کے نام سے بڑا مشہور تھا۔ یہاں اس باغ کو، چنار باغ کو مہاراج باغ بھی بولتے تھے۔ تب مہاراجہ لوگ یہاں آتے تھے سیر و تفریح کے لیے، ٹورسٹ بھی یہاں آتے تھے، بہت ساری فلموں کی شوٹنگ بھی یہاں ہوئی ہے۔ ایک ورثہ ہے ہمارا کشمیر کا چنار۔ ہم نے پہلے بھی پروٹیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو جگہ ہے چنار باغ، اس میں یہ سب جوڈس میٹر ہے، کورٹ میں اس کا کیس ہے۔ ایک خاتون وکیل نے اس کو چیلنج کیا ہے کورٹ میں کہ یہاں چنار کو نہ کاٹا جائے، بلڈنگیں بنائی نہ جائیں، تو لیکن آج تک کسی نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی بھی رولنگ ہے کہ کوئی چنار نہیں کرنا چاہے۔ اب یہ چنار نہیں کاٹ رہے ہیں لیکن ان کے جڑ اکھاڑ رہے ہیں، اس سے ہمارے اس ورثے کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، لیکن یہاں کے کلچرل ہیریٹیج اور خوبصورتی کو بنائے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ترقیاتی کام یہاں کے قدرتی خوبصورتی کو متاثر کیے بنا عمل میں لائے جائیں۔ گاندربل سے وقار منظور کی رپورٹ، زی سلام۔ شری نگر میں ایک مقامی فٹ بال کلب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے مرکزی حکومت سے مدد کی گہار لگائی گئی ہے۔ کلب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریاست میں فٹ بال کے کھیل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اگر سرکار اور انتظامیہ مدد کرے تو اچھے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تھوڑا جو یہاں پہ فٹ بال ڈیولپمنٹ کو لٹ کے ابھی باتیں چل رہی ہیں، دس ناٹ اے پراپر ڈیولپمنٹ دیٹ از گوئنگ آن۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کوشش کرنا چاہ رہا ہے ان کو تھوڑا ہرڈلز فیس کرنا پڑ رہا ہے۔
اینڈ اس میں گورنمنٹ کا بھی ہمیں پورا سپورٹ نہیں مل رہا ہے وچ بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے پچھلے 5-6 سال جب سے ہمارا کلب چل رہا ہے, ہمارے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بہت پیسہ خرچہ کیا ہے. ابھی بزنس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اتنا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ سے تھوڑا ہیلپ مانگ رہے ہیں, تو پورا ہیلپ نہیں, بالکل سپورٹ ابھی نہیں آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا ایون گراؤنڈ کے لیے ہمارے سے 2500 روپے دن کا مانگا جا رہا ہے. اور اسٹیٹ فٹ بال اکیڈمی کی ٹیمز وہاں ٹرین کر رہے ہیں جن کے لیے ابھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ایک پروفیشنل کلب کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹرین ہونا. تو ایسی ہرڈلز ہمیں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پہلے 3 ہوم میچز کٹرا میں کھیلنے پڑے, اور ابھی ہمارے آخری کے 2 ہوم میچز ہیں جو ہم چاہ رہے تھے ہم یہاں آ کے سری نگر میں پھر کھیلیں. وہ ٹریننگ کو لے کے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے باندی پورہ میں آج سے پنچایت سطحی کیرم اور چیس مقابلے کا انعقاد کیا گیا. باندی پورہ کے ایس کے اسٹیڈیم میں منعقد کیے جا رہے اس مقابلے میں ضلع بھر سے لڑکے اور لڑکیاں شرکت کر رہے ہیں. اس مقابلے کا افتتاح ایڈیشنل کمشنر ظہور احمد نے کیا. ان کے ساتھ ضلع انتظامیہ کے دیگر آفیسرز بھی موجود رہے. جانکاری کے مطابق مقابلے میں 144 بچے شرکت کر رہے ہیں. یہ جو جس انسان کے نام پر یہ بلڈ کیمپ ہم نے انعقاد کیا وہ ایک انسان تھے پہلے, اس نے انسانیت کا درس دیا ہے, پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے, اور ہم بھی یہی درس آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک انسان ہی ایسا فرد ہے جو دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے. بلڈ ڈونیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں یہ جاگرتی پیدا ہو جائے, خاص کر یوتھ جو ہمارا ہے اس کو چاہے کہ آگے آئے. جتنے بھی مریض ہاسپٹلوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کی بہت سی پرابلمز ہوتی ہے, تو یہ بلڈ دے کر ہم ایک انسان کو نہیں صرف 4 انسانوں کو بچاتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ آئیں بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ان کی صحت بھی اچھی رہے اور انسانیت کا بھی بول بالا ہو. گاندربل میں راک کلائمبنگ مقابلے کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں نوجوان کثیر تعداد میں حصہ لے رہے ہیں. اس مقابلے کا مقصد نوجوانوں کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے. آرمی کی جانب سے منعقد کرائے گئے اس پروگرام میں انفرادی طور پر ٹیم کے لوگوں نے حصہ لیا اور اختتامی تقریب میں بچوں کے والدین بھی شریک ہوئے. مقابلے میں پہلے, دوسرے اور تیسرے مقام پر آنے والے کھلاڑی کو انعام سے بھی نوازا گیا. تو ان تمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے. کشمیر ایکسپریس میں ابھی اتنا ہی.